بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں چیپٹر 14 آف پی پی سی وچ سٹارٹس فرام سیکشن 268۔ اس چیپٹر میں ہم مینلی ڈسکس کریں گے offenses ریلیٹنگ ٹو پبلک ہیلتھ، سیفٹی، کنوینئنس، ڈیسنسی اینڈ morals۔ لیکچر کے اختتام پہ 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو لیکچر کسی طور سے فائدہ مند معلوم ہو آپ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے۔ پہلے میں ڈیفینیشن پڑھ دیتا ہوں سیکشن 268 کی ایز اٹ از پرووائڈیڈ ان پی پی سی، اور پھر اس پہ کیس لا کی صورت میں چند اہم مقدمات کی روشنی میں اس کی سکوپ اینڈ اپلیکیشن پہ بات کریں گے۔ پبلک نیوسنس۔ A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger, or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger, or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some advantage or convenience. ایک شخص پبلک نیوسنس کا قصوروار ہوگا اگر وہ کوئی غیر قانونی فعل، illegal act or omission یا ترک فعل کا قصوروار، جس سے کوئی کامن انجری، یہاں پر انجری سے لفظ وہ زخم والا نیسیسریلی نہیں ہے بلکہ زیادتی کے سینس میں ہے۔ کوئی کامن انجری، خطرہ، ناراضی، انائس، عوام کے لیے یا جنرلی لوگوں کے لیے پیدا ہو جو وہاں رہتے ہیں یا اس کے آس پاس پراپرٹی رکھتے ہیں، یا جس سے لازمی طور پر زیادتی، رکاوٹ، خطرہ یا ناراضگی ان لوگوں کے لیے جن کا پبلک رائٹ استعمال کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہو۔ ایک عام ضرر کو نیوسنس کے لیے قریب ترین لفظ اردو میں ضرر، نقصان، ہارم، ایک عام ضرر کو اس وجہ سے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے کچھ سہولت یا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی سرگرمی، ایکٹیویٹی پبلک نیوسنس ہے جس سے کوئی ٹینجیبل زیادتی، ٹینجیبل جسے چھوا جا سکے، یعنی جو نظر آئے، محسوس ہو، معلوم ہو، ویسینٹی کے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، جب وہ اس کے کنٹیکٹ میں آئے، اس کے واسطے میں آئے، جسے عدالت ایسے حالات میں قابل اعتراض یعنی آبجیکشنیبل سمجھے۔ اس پہ ریفرنس نوٹ فرمائیے، پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ پیج 633۔ چیپٹر 14 کو پی پی سی میں شامل کرنے کا جو پرائمری آبجیکٹ ہے، سول آبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی صحت، تحفظ، سہولت کو محفوظ بنانا ہے، سیف گارڈ کرنا ہے۔ ایسے ایکٹس جن سے انوائرنمنٹل پولوشن، فضائی آلودگی پیدا ہو یا اس کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، انہیں پی پی سی کے دائرہ کار میں لایا گیا ہے۔ پی پی سی کی دفعہ 268 سے شروع ہو کر 294B تک پبلک نیوسنس کے جرائم کو کور کرتی ہے، جو وہ عوام کی صحت، تحفظ، سیفٹی، لائف اور ان کی کنوینئنس، کمفرٹ، سہولت، ڈیسنسی اور اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکشن 2 سب کلاس 44 آف جنرل کلاسز ایکٹ میں بھی جو سیکشن 268 پی پی سی میں ڈیفینیشن دی گئی ہے پبلک نیوسنس کی، اسی کو اختیار کیا گیا ہے،
اور اسی ڈیفینیشن کو سیکشن 91 سی پی سی میں بھی انیکٹ کر کے اسی ڈیفینیشن کو لیا گیا ہے، یعنی مین ڈیفینیشن جو ہر جگہ پہ اڈاپٹیڈ ہے وہ یہی ہے جو سیکشن 268 پی پی سی میں پرووائڈیڈ ہے۔ تو اس طرح سے نیوسنس سے مراد نمبر 1 کوئی فعل یا ترک فعل، اینی ایکٹ اور اومیشن جو پبلک یا جنرلی لوگوں کے لیے جو آس پاس رہتے ہیں یا جن کی جائیداد ہے ان کے لیے ضرر رساں ہو، ہارم کا باعث ہو، ضرر کا باعث ہو، نقصان کا باعث ہو، یا جائیداد کی ویلیو کم کرنے کا باعث ہو، یہ افعال، یہ ایکٹس، یہ اومیشنز نیسیسریلی زیادتی، رکاوٹ، obstruction، خطرہ، ڈینجر ٹو لائف ایٹسٹرا، ناراضگی کا وغیرہ کا موجب بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنا پبلک رائٹ استعمال کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ پبلک رائٹ کیا ہے؟ سڑک پہ جانا ہے، کسی پارک میں جانا ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے، اسکول میں یہ پبلک پلیسز جو ہوتی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہوتا ہے۔ دس از واٹ آئی مین ٹو سے وین اٹ از یوزڈ اوور ہیئر کہ یہ پبلک رائٹ، جو بھی پبلک ہر جگہ پہ پبلک پلیسز پہ آنے جانے کا ہر شہری کی رائٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی رکاوٹ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہر نیوسنس از خود پرسی ایکشنیبل نہیں ہوتی، ہر ضرر پرسی ایکشنیبل نہیں ہوتا جب تک کہ نیوسنس کوئی ایسا ایکٹ یا اومیشن نہ ہو، کوئی ایسا فعل یا ترک فعل نہ ہو جس سے لوگوں کی لائف، ہیلتھ، سیفٹی، کمفرٹ، کنوینئنس وغیرہ اس کے لیے ڈینجر نہ پیدا ہو یا لوگوں کے پبلک رائٹ کے استعمال میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ اس پہ ایک ریفرنس کے طور پر ججمنٹ نوٹ فرمائے، پی ایل ڈی 1978 لاہور، پیج 113۔ نیوسنسز کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر نائز ہے، شور ہے، تو بڑا ڈینجرس قسم کا یہ نیوسنس ہے۔ یہ کانسٹنٹلی، پرسسٹنٹلی انسان کے برین کو، انسان کی ڈسرننگ فیکلٹیز کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، انسان کی ٹالریٹ کرنے کی صلاحیتوں کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طور سے تھرتھراہٹ ہے، وائبریشن ہے، اس سے ایون بلڈنگز تک کو خطرہ پڑتا ہے، بریجز ہیں، بلڈنگز ہیں، ایٹسٹرا۔ فاؤل آرڈر ہے، ODOUR آرڈر، بدبو ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے، پانی کے جو راستے ہیں بہنے کے ان میں خرابی کرنا، پانی اس کو پلیوٹ کرنا، اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، یہ جیسے مل فیکٹریاں ہوتی ہیں اور وہاں سے جو کیمیکلز اور وہ زیر زمین جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر سبزیاں پھل اگتے ہیں تو ان کا افیکٹ آتا ہے انسانوں کی صحت پہ۔ یہ ضرر جائیداد کی ویلیو کو گھٹانے میں یا استعمال کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور پبلک نیوسنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، پروو کرنے کے لیے اس کے تحت عدالت سے جس پہ الزام ہے اس کو سزا دلوانے کے لیے ضروری ہے کہ جس فعل کی کمپلینٹ کی گئی ہے وہ لوگوں کی صحت یا فزیکل کمفرٹ جو ہے، جسمانی سہولت ہے، اس کے لیے ضرر رساں ہو، یا تجارت کاروبار جو وہ قانون کے تحت رہتے ہوئے کر رہے اس میں obstruction کا باعث ہو، اور یہ ضرر انائس، ناراضگی، انجری، زیادتی عوام الناس کو کاز کی جائے، پبلک ایٹ لارج کو کاز کیا جائے۔ اس پہ ایک ریفرنس کے طور پر ججمنٹ نوٹ فرمائے، 1990 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 1928۔ جب تک مبینہ فعل یا ترک فعل، alleged ایکٹ اور اومیشن، انلیگل نہ ہو
تو یہ سیکشن 268 کے ایمبٹ میں نہیں آتی، اس کے دائرے کار میں نہیں آتی، وہ اپلائی نہیں ہوتا، اٹریکٹ نہیں ہوتا. دس از رپورٹڈ ایز 2005 SCMR پیج 142. نیوسنسز مینلی دو اقسام کی ہوتی ہیں، پبلک نیوسنس اینڈ پرائیویٹ نیوسنس. اگر کوئی نیوسنس ایسی ہے جس سے کوئی فرد یا گروپ آف پرسن یا کلاس آف پرسنز افیکٹ ہو رہا ہے تو دیٹ از ٹرمڈ پرائیویٹ نیوسنس. لیکن جب کوئی نیوسنس پبلک ایٹ لارج کو، عوام الناس کو یا جنرلی لوگوں کے لیے ہے تو پھر وہ پبلک نیوسنس اس کو کہتے ہیں. پبلک نیوسنس افینس ہے، جرم ہے، جبکہ پرائیویٹ نیوسنس ٹارٹ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ لا آف ٹارٹ میں ڈیمیجز کے لیے سول سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں، جبکہ جو افینس ہے اس میں اس کے خلاف کرمنل ایکٹ کو سزا دی جاتی ہے، اس کے لیے سزا یا جرمانہ پرووائڈڈ ہوتا ہے. ان پوائنٹس پہ مینلی آپ ریفرنس کے طور پر دو ججمنٹس نوٹ فرمائیں. PLD 1993 کراچی 631 اینڈ 1996 SCC criminal پیج 27. لفظ نیوسنس فرینچ زبان کے لفظ نیوری NUIRE نیوری سے ڈرائیوڈ ہے، اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انجر، ٹو ہارم، ٹو ہارٹ، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، زیادتی کرنا. کوئی بھی انجوریس یا ابناکشس ایکٹ یا چیز جو لوگوں کے لیے یا افراد یا فرد کے لیے جس کے لیے لیگل ریمیڈی پرووائڈڈ ہے، قانونی چارہ جوئی جس کے لیے مہیا کی گئی ہے، کی جا سکے، وہ نیوسنس ہے. لبرلی کوئی بھی چیز جو انائس کا موجب ہو، نقصان، زیادتی، ضرر رسانی، صحت، سہولت، لائف، کمفرٹ وغیرہ کے لیے ضرر کا باعث ہو، یا کوئی چیز جس سے دوسروں کے رائٹس متاثر ہوتے ہیں، یا بد اخلاقی، یا جائیداد کی ویلیو گھٹانے کا موجب ہو، یا جائیداد کے استعمال، کیونکہ جائیداد جو ایک انسان کی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو اس کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ کا موجب بنتی ہے، تو وہ نیوسنس ہے. دس از رپورٹڈ ایز 1991 MLD پیج 1340. پبلک لفظ جو سیکشن 268 میں استعمال ہوا ہے، یہ اسی سینس میں اس کو سمجھا جائے گا جس سینس میں یہ ڈیفائنڈ ہے سیکشن 12 PPC میں. یعنی وہاں پہ کیسے ڈیفائنڈ ہے؟ اینی کلاس آف پبلک اور اینی کمیونٹی از پبلک. اس پہ ریفرنس کے طور پر ایک ججمنٹ بھی نوٹ فرمائے. 1949 بریکٹس 51 پنجاب لا رپورٹ 176. انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے اس جرم کی؟ اس کی انٹینشن یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایکچوئل انجری کاز بھی ہو انسان کو، بلکہ یہ کافی ہے نیوسنس کے دائرہ کار میں آنے کے لیے کہ کوئی فعل یا ترک فعل اس نوعیت کا ہے، اس نیچر کا ہے کہ اس سے نیسیسریلی خطرہ، نقصان، ناراضگی، رکاوٹ، لوگوں کے اپنے رائٹس کو استعمال کرنے میں رکاوٹ وغیرہ کا آتا ہو. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1916 مدراس پیج 847. اب اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے پبلک اسٹریٹ میں، تھارو فیئر ہے، شارع عام ہے سوری، تو یہ بھی نیوسنس کی ڈیفینیشن میں آئے گا، اس لیے کہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گرونز ہیں، اس کا بلڈ کا وہاں پہ گرنا ہے، یہ دیکھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، اور پھر جو اس کی جو علائشز ہوتے ہیں وہاں پہ پھیلتے ہیں، ان سے ایک ایل سمیل آتی ہے، فاؤل آرڈر آتا ہے، تو یہ سارے نیوسنس کا باعث ہے. اس پہ آپ بطور ریفرنس ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں. AIR 1942 پٹنہ پیج 471. اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر حسب وعدہ 3 خوبصورت اشعار آپ کے لیے جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے.
کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت یاد کرنے پہ یاد آتی ہے، اور دل مضطرب ذرا حوصلہ، دل مضطرب ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ اور آخری شعر ہے کہ کسی زخم کو کریدو، کسی درد کو جگاؤ، کسی زخم کو کریدو، کسی درد کو جگاؤ، ہمیں خود کو آزمائے بڑے دن گزر گئے۔ آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیوبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد